السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، تہجد کا وقت صرف عبادت نہیں ہے، یہ دل کی ترتیب ہے۔ یاد رکھو، جب کوئی شخص اس لمحے اٹھتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ دنیا سے زیادہ اسے اس ملاقات کی پرواہ ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس وقت کی خاموشی انسان کے اندر کی آواز کو بلند کر دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے سکون بنایا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہی سکون تہجد میں دل پر اترتا ہے اور دعا ایک مختلف انداز میں قبولیت کے قریب ہونے لگتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس وقت مانگی ہوئی دعا میں ایک گہرا اثر پیدا ہوتا ہے۔ انسان رو نہیں رہا ہوتا، دل رو رہا ہوتا ہے۔ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں مگر احساس بڑھ جاتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ وہ گھڑی ہے جہاں امید تازہ ہوتی ہے، جہاں ٹوٹی چیزیں جڑتی ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں، اور جہاں انسان اپنے رب کے سامنے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، دعا کرتے کرتے کبھی یوں لگتا ہے جیسے دل کے پردے ہٹ رہے ہوں، جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو کہ ہمت نہ چھوڑ، راستے بن رہے ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں۔ اور یاد رکھو، تہجد میں کی گئی دعائیں کبھی خالی نہیں جاتی میرے پیارے بہن بھائیوں۔ اللہ اسے سن بھی رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے دروازے بھی بنا رہا ہوتا ہے۔ تہجد وہ لمحہ ہے جہاں دعا صرف زبان سے نہیں نکلتی، وہ دل کے اندر سے اٹھتی ہے، اور رات کی خاموشی انسان کے اندر کی سچائی کو سامنے لے آتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھو، جب کوئی اس وقت رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ دنیا کے شور سے الگ ہو کر ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں صرف امید اور رب کی رحمت رہ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ رات کے کچھ ایسے حصے میں اٹھ کر میرے سامنے کھڑا رہتا ہے اور میری رحمت کے امیدوار ہوتا ہے۔ یہ آیت یاد رکھو، کیونکہ تہجد کا اصل راز اسی میں ہے۔ تہجد انسان کو امید والا بنا دیتی ہے۔ دعا مانگتے ہوئے دل میں ایک عجیب سی طاقت پیدا ہوتی ہے، جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو کہ رب سن رہا ہے اور رب قریب ہے۔ اس وقت کی کیفیت عام نہیں ہوتی میرے پیارے بہن بھائیوں۔ کبھی ایسے لگتا ہے کہ دل اپنا بوجھ اتارنے جا رہا ہے، کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ آنسو خود بخود بہہ رہے ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں، اور ساتھ ہی دل ہلکا ہوتا جا رہا ہے۔ تہجد میں کی گئی دعائیں انسان کے اندر ایک نئی روشنی پیدا کرتی ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک عجیب اطمینان جو دن کے وقت محسوس نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، تہجد تبدیلی کی شروعات ہے میرے پیارے بہن بھائیوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنا خوف نہیں گواتا بلکہ اپنی امیدیں پاتا ہے۔ دعا کرتے کرتے انسان ایک نئی مضبوطی حاصل کرتا ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، جیسے رب خود دل سے کہہ رہا ہو کہ ثابت قدم رہو، راستے کھل رہے ہیں۔ سنو، جب اللہ تہجد کی دعا سننے لگتا ہے نا میرے پیارے بہن بھائیوں، تو وہ کچھ نشانیاں دل کے اندر اور زندگی کے ماحول میں خاموشیوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ شور نہیں کرتی، بس انسان کے اندر سے بتا دیتی ہیں کہ دعا اوپر تک پہنچ گئی ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، جس میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ سردی کی رات میں بھی کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ نیند، موسم، تھکن کچھ بھی رکاوٹ نہیں بنتی میرے پیارے بہن بھائیوں۔ دل میں کھچاؤ آتا ہے جو انسان کو اٹھا دیتا ہے، یہ خود اللہ کی طرف سے بلانا ہوتا ہے۔ آپ کا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر دی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے میری پیارے بہن بھائیوں کہ تہجد کے وقت آنکھیں خود ہی بھر آتی ہیں۔ انسان چاہے لفظ نہ نکال سکے لیکن دل کی کیفیت آنسوؤں میں تبدیل ہو جاتی ہے میرے پیارے بہن بھائیوں۔ یہ وہ نرمی ہے جو صرف قبولیت کے قریب دلوں کو ملتی ہے میرے پیارے بہن بھائیوں۔ تیسری نشانی بڑی گہری ہوتی ہے، دعاؤں کے مقابلے میں گناہوں سے نجات آسان ہونے لگتی ہے میرے پیارے بہن بھائیوں۔ وہ چیزیں جن سے بچنا مشکل لگتا تھا میرے پیارے بہن بھائیوں، وہ عادتیں جن پر بار بار دل ہار جاتا ہے، اچانک کمزور ہونے لگتی ہیں۔ دل برائی سے بھاگنے لگتا ہے، نیکی کی طرف خود جھکتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ مدد دینا شروع کر چکا ہے، کیونکہ قبولیت ہمیشہ دل کی صفائی سے پہلے نہیں آتی بلکہ اسی صفائی سے آغاز ہوتی ہے۔
یاد رکھو تہجد کے سجدے دروازے کھول دیتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب کوئی دل رات کے اندھیرے میں رب کی بارگاہ میں ٹوٹ کر گرتا ہے تو اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ دعا کا وقت ضرور آتا ہے، اور جب آتا ہے تو دل اپنے آپ مطمئن ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تمہاری راتوں کو روشنی دے، تمہاری دعاؤں کو قبولیت دے، اور تمہیں وہ لمحہ دکھائے جب سجدہ شکر میں بدل جائے۔ آمین ثم آمین۔